أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں جس میں میں نے والعصر کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اس صورت کے دوسرے حصے کے بعض مضامین احباب جماعت کے سامنے پیش کیے تھے، اس سے متعلق مجھے ایک خط موصول ہوا جس سے معلوم ہوا کہ والعصر کے متعلق جب میں بیان کر رہا تھا تو اس میں مجھ سے 2 غلطیاں سرزد ہوئیں، اور میں اس خط لکھنے والے کا بہت ممنون ہوں کیونکہ وہ غلطی خصوصاً اس کا پہلا حصہ اس نوعیت کا ہے کہ لازماً اس کی اصلاح ہونی ضروری ہے۔ ان صاحب نے مجھے لکھا کہ والعصر سے متعلق جو میں نے یہ کہا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے 1000 سال مراد لیے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ والعصر کے اعداد 1000 نہیں بنتے بلکہ لفی خسرن کے اعداد 1000 عملاً تو وہ 980 بنتے ہیں لیکن تقریباً 1000 بنتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اس بات کی نشاندہی کی تو اس سے ایک تو یہ فائدہ پہنچا کہ بر وقت اس غلطی کا علم ہوا، اور میں جماعت کے سامنے اس کی تصحیح ضروری سمجھتا ہوں۔ ہر چند کے نسیان کے نتیجے میں، بھول چوک کے نتیجے میں جو غلطی ہو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتی، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں غلطی پھیل کر عام ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر بعض مقام ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف غلط بات منسوب کرنا خواہ بھول کے نتیجے میں ہو نہایت سنگین بات بنتی ہے۔ اس لیے بھول چوک اپنی جگہ، لیکن اس محل اور موقع پر یعنی خطبہ ہو رہا ہو خلیفہ وقت کا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات منسوب کی گئی ہو، یہ بھول چوک بھی اپنی ذات میں ایک بڑی غلطی ہے۔ جہاں تک استغفار کا تعلق ہے وہ تو میری اپنے رب کے سامنے ہے، لیکن جہاں تک وضاحت کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے سامنے اس وضاحتاً پیش کروں کہ کیوں ایسا ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کشفاً جو سورہ عصر کی تفسیر فرمائی، اس میں یہ بات خاص طور پر بیان کی گئی کہ اس صورت کے اندر جو اعداد ہیں ان میں
بہت بڑی حکمتیں مضمر ہیں۔ مثلاً آپ نے آدم سے لے کر زمانہ نبوی کے اختتام تک کا جو عرصہ گزرا ہے، یعنی 4739 برس، سورہ عصر کے پورے اعداد سے استنباط فرمایا، اور فرمایا کہ اس سورت کے شروع سے آخر تک کے جو اعداد ہیں وہ 4739 بنتے ہیں، اور یہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے کشفاً عطا فرمایا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کو شامل کر کے آخر تک بنتا ہے۔ جب وہ میں نے خط پڑھا ان صاحب کا تو مجھے یاد آ گیا کہ میرے ذہن میں یہ اشتباہ کیوں پیدا ہوا تھا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک تفسیر پیش فرماتے ہیں تو وہ تفسیر اتنی خیال انگیز ہوتی ہے کہ آگے بہت سے دوسرے گوشے بھی روشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کی توجہ تفسیر کے بعض نئے نئے پہلوؤں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ایک عرصہ پہلے میں نے اس صورت پر غور کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کی روشنی میں، تو میرے ذہن میں جو دو باتیں نمایاں طور پر سامنے آئیں وہ اس غلطی کا موجب بنی، اور ایک زمانے کے بعد میں یہ سمجھا غلطی سے کہ یہ تفسیر میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی پڑھی تھی، حالانکہ وہ خود اس تفسیر پر مبنی تھی، مگر تھی میری اپنی تفسیر۔ وہ کیا تھی وہ بیان کرنے سے پہلے میں کچھ اور باتیں وراثت سے متعلق بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کھولی ہے، اس دن سورہ عصر کے آخری حصے کی طرف میری توجہ زیادہ تھی، اور میں جماعت کو خصوصیت کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے مضمون کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے پہلا حصہ محض سرسری طور پر مذکور ہوا، لیکن وہ ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے اور اپنی ذات میں اس لائق ہے کہ اس سے متعلق نسبتاً زیادہ کھول کر بات جماعت کے سامنے پیش کی جائے۔ عصر کا لفظ ایک حیرت انگیز لفظ ہے جو مجموعہ تضادات ہے، یعنی اس کے معنوں میں ضدین پائی جاتی ہیں۔ عصر کا ایک مطلب ہے نچوڑنا، اور ایک مطلب ہے عطا کرنا، یعنی نچوڑ کر ایک انسان رس حاصل کرتا ہے، یہ بھی عصر کا مطلب ہے، اور کسی پر فیض جاری کرے، یہ بھی عصر کا مطلب ہے، اور یہ دونوں مطلب اکٹھے ہو جاتے ہیں جب عصر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی گھنگور گھٹا جو خوب پانی سے بھری ہوئی ہو وہ کھل کر برسے۔ اس کے موقع پر بھی عرب عصر مصدر سے فعل نکالتے ہیں، اور عصرہ کا مطلب ہے ایسی گھنگور گھٹا جو خوب کھل کر برسے۔ اس میں نچوڑنے کے معنی بھی آ گئے اور عطا کے معنی بھی آ گئے، اور بالکل اس کے برعکس معنی بھی عصر لفظ میں پائے جاتے ہیں، اور وہ ہیں روک رکھنا، اور ایک فیض کو یا ایک تعلق کو دوسرے تک پہنچنے سے محروم کر دینا اور اس کے رستے میں حائل ہو جانا۔ ایک انسان فیض رسان ہو، اس کے رستے میں کوئی آ کر کھڑا ہو جائے اور اس کے فیض کو دوسرے تک نہ پہنچنے دے، خود اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہو اور وہ اپنے تک محدود کر لے اور کنجوسی کے ساتھ اپنے تک روک کر رکھ لے، یہ بھی عصر کے معنی ہیں۔ تو دیکھیے اول معنی اور دوسرے معنی میں بالکل ضد پائی جاتی ہے۔ اسی طرح عصر کا معنی صبح سے لے کر سورج کے زوال تک کا وقت بھی ہے، یعنی جب سورج چڑھ رہا ہو اور روشنی عطا کر رہا ہو اور اپنے عروج کی طرف رواں ہو، اور پھر بالکل اس کے برعکس سورج کے زوال سے لے کر غروب تک کا زمانہ بھی عصر کے معنوں میں شامل ہے، اور عرب دونوں وقتوں کے لیے عصر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک اور عجیب ضد اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ دن کے لیے بھی عصر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور رات کے لیے بھی عصر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
تو یہ مجموعہ ضدین لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس موقع پر چنا؟ اگر آپ غور کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس سے بہتر لفظ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے پیش نہیں ہو سکتا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اول اور بعثت آخر کا مضمون ہے۔ اور کوئی دنیا کی زبان ایسا لفظ پیش ہی نہیں کر سکتی، عاجز ہے ایسا لفظ دکھانے سے جو ایک لفظ ہو اور اس سارے مضمون کو بیان کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ چنانچہ عصر سے مراد وقت کا ڈھلنا اور جب سورج غروب کے قریب ہو رہا ہو، یہ وہ مضمون ہے جو اس ساری صورت کے عادات سے نکلتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو کشفاً اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بیان فرمایا۔ یعنی آدم کے زمانے سے لے کر اگر اس کو طلوع کا زمانہ، انسانیت کے طلوع کا زمانہ قرار دیا جائے، اس وقت تک جب کہ زمانہ ڈھل رہا تھا اور شام آ گئی تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے سے اس عصر انسانی کے آخر پر آتے ہیں، اس کے اظہار کے لیے بھی عصر کا لفظ ہی صحیح بنتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، عادات کے لحاظ سے بھی بین ہی اس تمام زمانے کے اوپر یہ اس صورت کا مضمون صحیح اطلاق پاتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو ہے طلوع، اور طلوع سے لے کر عروج تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو نیا سورج طلوع ہوا، اس کو بھی یہ لفظ عصر ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر عصر سے مراد رات بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کے بعد پھر بھی ایک رات آنی تھی، اور اس رات کے مضمون کو بھی اسی عصر میں بیان کر دیا گیا۔ میں نے جو استنباط کیا تھا، جس سے اشتباہ پیدا ہوا، خود میں بھول گیا بعد میں، وہ لفی خسرن کے اعداد اور عصر کے مضمون کے تعلق میں تھا۔ عصر کا ایک معنی رات بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، تو میرا استنباط یہ تھا کہ رات کا مضمون تو گھاٹے کا مضمون ہے، نقصان کا مضمون ہے۔ اس لیے اگر اس صورت میں اعداد بھی بیان کیے گئے ہیں اور اعداد پر غور کرنے سے معنی ہاتھ آ سکتے ہیں، تو لفی خسرن کے اعداد کو دیکھا جائے وہ رات کے اعداد کو ظاہر کریں گے، اور وہ 8,980 بنتے ہیں۔ یعنی وہ رات جو زمانہ نبوی کے کچھ عرصہ کے بعد، اس عرصے کی تعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دی، یعنی 300 سال پہلے تقریباً روشنی کا زمانہ ہوں گے۔ اس کے بعد جو رات آنی ہے، اس کا عرصہ کتنا ہوگا؟ تو لفی خسرین کے اعداد کو دیکھا جائے جو رات کے مضمون کا بدل ہے، تو وہ 980 بنتے ہیں۔ گویا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آغاز کا زمانہ اس لحاظ سے 1280 بنتا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے۔ یہ تھا میرا استنباط، لیکن وقت گزر جانے کے بعد آہستہ آہستہ اصل میں چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر ذہن پر غالب تھی، اس لیے غلطی سے میں نے اس حصے کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ ان معنوں میں اس وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ تفسیر نہیں فرمائی۔ اگرچہ من جملہ یہ ضرور بیان فرمایا ہے کہ عصر میں میرا زمانہ بھی مراد ہے، اور حضرت مسلم موعود نے بھی تفسیر کبیر میں اس مضمون کو کھول کر بیان فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول دور کا بھی سورہ عصر میں ذکر ہے اور آخر دور کا بھی ذکر ہے۔ جہاں تک اعداد کا تعلق ہے، یہ میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جماعت کو کہ یہ مضمون احتیاط کا مضمون ہے، اور یہ مقام احتیاط کا مقام ہے۔ جن لوگوں کو یہ جنون شروع ہو جاتا ہے کہ ہر لفظ کے اعداد نکالیں اور اس سے مضمون باندھنے کی کوشش کریں، وہ بسا اوقات غلطی کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے لغو مضمون سامنے آتے ہیں جن کا قرآن کریم سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔
اس لیے اصل محکم بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعداد کی طرف توجہ فرمائی تو اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ، اللہ تعالیٰ کے روشن کردہ علم کی بنا پر ایک کشف کی صورت میں آپ نے دیکھا. ضروری نہیں کہ ہر مضمون کشف کے طور پر ہی بیان کیا گیا ہو. بہت سے ایسے مضامین ہیں جن میں اعداد کی طرف توجہ ہوتی ہے. مثلا حضرت مسلم موعود نے مقطعات کے اعداد سے متعلق بہت گفتگو فرمائی ہے اور بہت کچھ لکھا ہے، اور اس سے تاریخ اسلام میں ہونے والے واقعات کا استنباط کیا ہے. لیکن وہاں بھی ایک بات قابل غور ہے کہ جن امور سے آپ نے استنباط فرمایا ان کا آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر تھا. مثلا الف لام میم کے اعداد کی طرف جو توجہ مبذول ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی. الف لام میم را کے اعداد کی طرف اگر توجہ مبذول ہوئی تو وہ بھی حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشاد کے تابع تھی. آگے اس سے پھر استنباط کے رستے کھلے ہیں، لیکن بنیاد بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قائم فرمائی. تو میرا استنباط بھی اس بنا پر تھا کہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کشفاً دکھایا گیا ہے کہ اس صورت کے اعداد خاص معنی رکھتے ہیں اور زمانے کی تعیین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے میں نے وہ استنباط کیا. لیکن میرے استنباط سے اگر اختلاف کوئی کرے تو اس کا حق ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک میرا استنباط ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے استنباط سے کسی کو اختلاف کا حق نہیں. لیکن اگر میرے اس استنباط سے کوئی اختلاف کرے بھی تب بھی جو مضمون میں نے بیان کیا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. یعنی اس مضمون کی صحت پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا کہ ان اعداد میں وہ زمانہ مراد ہے یا نہیں، عصر کی رات والا یا کچھ اور مراد ہے. کیونکہ جہاں تک عصر کے یہ معنی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اول بھی اس سے مراد ہے اور بعثت ثانیہ بھی مراد ہے، یہ معنی اپنی ذات میں لازماً درست ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ استنباط خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا میرے زمانے سے بھی تعلق ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مضمون کو کھول کر بیان کیا. اور ویسے بھی عقلاً یہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق 2 بعثتیں ظاہر فرمائیں، جیسا کہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ پہلی بعثت ہے. اور اس کے مان بعد فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. وہی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین میں بھی مبعوث ہوں گے. کن آخرین میں؟ جن کا اول گروہ یعنی صحابہ سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوا. ان کے درمیان فاصلے ہوں گے، خواہ وہ زمانے کے فاصلے قرار دیے جائیں، خواہ وہ ظاہری جغرافیائی فاصلے ہوں، یعنی ہر قسم کے فاصلے ان کے درمیان حائل ہوں گے، اور وہ آخر میں آنے والے اول لوگوں سے نہیں مل سکے اب تک. ان میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ذریعے جو خوشخبری پوری ہوئی، اس خوشخبری کو قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بعثت قرار دے رہا ہے. تو اگر عصر کا مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تعلق رکھتا ہے تو لازماً یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدھی بعثت سے تعلق رکھتا ہو اور دوسرے حصے سے تعلق نہ رکھتا ہو، اول سے تعلق رکھتا ہو اور آخر سے تعلق نہ رکھتا ہو. اس لیے خلاصتاً یہ مضمون یہ بنے گا کہ اگر رات کے معنی لیے جائیں عصر سے تو
پہلی رات وہ مراد ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو دن میں تبدیل کیا. وہ زمانہ جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی بھی فساد میں مبتلا ہو گئی اور تری بھی فساد میں مبتلا ہو گئی. دنیا دار بھی فسادی ہو گئے اور مذہبی لوگ بھی فسادی ہو گئے. اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گہری رات کو دن میں تبدیل فرمایا. اور والعصر کا یہ بھی معنی ہوگا کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے عرصے کے بعد دوبارہ رات چھا جائے گی دنیا پر، دوبارہ یہ نقشہ ظاہر ہوگا کہ خشکی اور تری دونوں فساد میں مبتلا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اس رات کو دن میں تبدیل فرما دے گا. اور وہ پو پھوٹنے کا مضمون، وہ رات کو دن میں تبدیل کرنے کا مضمون ہے جس کی طرف میں نے گزشتہ خطبے میں جماعت کو متوجہ کیا تھا، وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے، اس کا طریقہ کار یہ بیان فرمایا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ راتوں کو دن بنانا آسان کام نہیں ہوا کرتا. یہ کہنے کی بات صرف نہیں ہے کہ تفسیر کی اور لذتیں حاصل کر لیں، بلکہ ایک بہت لمبا قربانی کا دور ہے جو راتوں کو دنوں میں بدلا کرتا ہے. اور وہ دور اس طرح شروع ہوگا، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، جو عمل صالح پر قائم ہوں گے. وہ صرف اپنے تک حق کو محدود کرنے پر راضی نہیں رہیں گے، بلکہ لازماً اس حق کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. وہ خود بھی صبر کرنے والے ہوں گے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے. یہ ہے وہ صبح کا مضمون جو اس رات کے بعد بیان ہوتا ہے جو عموماً دنیا پر چھا جایا کرتی ہے. اب میں اس دوسرے حصے میں سے صبر والے حصے کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا کہ ہمارا کام اتنا اہم ہے اور اتنا مشکل ہے، اور ہمارا رستہ اس طرح دکھوں میں سے ہو کے گزرتا ہے، اس طرح تکلیفوں میں سے نکل کر ہمیں چلنا پڑے گا، کانٹوں کی سیجوں پر قدم رکھنا پڑے گا، پتھر کھا کر آگے بڑھنا ہوگا، کہ جب تک ہم میں صبر کی صفت نہ پیدا ہو جائے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بہترین صبر کرنے والے نہ بن جائیں، ہم اس کام کو انجام دے ہی نہیں سکتے. ناممکن ہے، توفیق ہی نہیں مل سکتی بے صبری قوم کو کہ اس قسم کا کام کریں. ابھی پیچھے چند دن ہوئے ایک ایسی اطلاع آئی جس سے معلوم ہوا کہ جماعت میں ایسے صبر کرنے والے موجود ہیں، اور صرف ایک نظریاتی طور پر ہم صبر کی پرچار نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسی زندہ اور فعال جماعت ہے، قول و فعل میں ایسی صادق جماعت ہے کہ اس کے اندر وہ صبر کرنے والے موجود ہیں جن کے نتیجے میں بالآخر دنیا کے دکھ دور ہوں گے. چنانچہ لاڑکانے کے ایک قصبے وارا میں چند دن پہلے ایک نہایت دردناک واقعہ ہوا. ہمارے ایک احمدی استاد تھے ماسٹر عبدالحکیم صاحب ابڑو، نہایت غریب طبیعت، نیک نفس اور اچھے اخلاق رکھنے والے، جن کا اثر سارے شہر پر بھی اچھا تھا اور اپنے طلباء پر بھی ان کا بہت ہی نیک اثر تھا. اس لیے کسی ذاتی دشمنی کا ان کے خلاف کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے وارے کے علماء نے ان کے قتل کے فتوے دینے شروع کیے، اور ان کو ایسے کارڈ ملنے شروع ہوئے جن میں واضح طور پر قتل کی دھمکیاں دی گئیں، اور کہا گیا کہ تم اپنے دین سے توبہ کر لو، اپنے مسلک سے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بہت دردناک ہوگا اور بہت بری طرح تمہیں مارا جائے گا. مجھے بھی انہوں نے دعا کے لیے خط لکھا، اور جواب میں نے ان سے کہا کہ لکھا ان کو کہ آپ دعا کرتے رہیں اور صبر سے اس مسلک پر جاری رہیں. اس سے پیچھے ہٹنے کا یا روح گردانی کا تو احمدی کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ بہرحال ظاہر ہونی ہے. چنانچہ چند دن پہلے رات کے 2 بجے
کچھ لوگ جو غلطی سے اسلام کا ایک اور تصور اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، وہ کلہاڑیاں لے کر ان کے گھر میں داخل ہوئے اور سوتے کو پکڑ کے پہلے تو کلہاڑی سے ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، پھر وہ جب انہوں نے مزاحمت کی تو پھر کھلے کلہاڑیوں کے وار کیے گئے اور ان کے جسم پر 28 گہرے گھاؤ آئے ہیں کلہاڑیوں کے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ان کی بیوی کو بھی کلہاڑیوں سے شدید زخمی کیا گیا، ان کی بچی پر بھی حملہ کیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی زخمی کیا گیا، اور یہ کام پورا کر کے انہوں نے سمجھا کہ ہاں نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے اسلام کی فتح کے سامان کر دیے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان میں سے ایک بھی اپنے مسلک سے پیچھے نہیں ہٹا، بڑے صبر کے ساتھ وہ آخر وقت تک اس پر قائم رہے، اور سرے منہ بھی انہوں نے انحراف کی راہ اختیار نہیں کی۔ یہ وہ عملی تفسیر ہے الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی، کہ جماعت ایک ایسی قائم ہونے والی ہے جو نہ صرف صبر کی تلقین کرے گی بلکہ خود صبر کا دامن پکڑ کے بیٹھ رہے گی، اور جتنی بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی اس جماعت کو مبتلا کیا جائے گا وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک صبر کرنے والے کے دکھ کو دیکھ کر، اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر کم حوصلے والے اپنا صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی آپریشن کو دیکھتے ہوئے جس کا آپریشن ہو رہا ہو اس کو تو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی جتنی دیکھنے والے بعض دفعہ محسوس کرتے ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا ہے ایک نظارہ کہ ایک دانت نکلاتے وقت ایک مریض کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کر ایک نوجوان جو پاس کھڑے تھے وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ جا پڑے، اور جن کا دانت نکالا جا رہا تھا ان کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے میں نے اس مضمون کو اٹھایا ہے کہ جب ایسے واقعات رونما ہوں، اور ہماری تقدیر میں یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ تو ہوں گے ہمارے ساتھ، بیٹوں کے سامنے باپ ذبح کیے جائیں گے، باپوں کے سامنے بیٹے ذبح ہوں گے، عورتیں بیوائیں ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے۔ جو مسلک ہم نے پکڑا ہے یہ تو وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دکھایا ہوا رستہ ہے۔ اس رستے پر تو یہ چیزیں آنی ہیں، لیکن میں اپنے کمزوروں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو صبر پر قائم ہیں اور صبر پر قائم رہیں گے، ان کی قربانیوں کو اپنی بے صبری کے ذریعے ضائع نہ کریں، ہرگز کوئی ایسا رد عمل نہ دکھائیں جس کے نتیجے میں ہمارے صبر کرنے والوں کا صبر ضائع ہو جائے۔ کامل سکون کے ساتھ توکل علی اللہ کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ہم نے اس راستے پر آگے بڑھتے چلے جانا، اور ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کرنا۔ ہماری سرشت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں بنایا اس طور پر گیا ہے کہ تم نے ظلم برداشت کرنے ہیں لیکن مقابل پر ظلم نہیں کرنا۔ بس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس بات پر پورے صبر کے ساتھ قائم رہیں، جو کچھ بھی سر پہ گزر جائے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے طالب ہوں، لیکن اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اپنے بدلے خود نہیں اتارنے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا، اس اسوے کو چھوڑ کر ہم کہاں زندگی تلاش کریں گے؟ صرف وہی ایک زندگی کا رستہ ہے۔ جب قوموں کو ایسے دور سے واسطہ ہو جو صبر کا دور کہلاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کے صبر کے پیمانے کو لبریز نہیں کر سکتی، وہ نہیں چھلکا کرتا۔ چھلکتا ہے تو دعاؤں میں آنسوؤں کے ذریعے چھلکتا ہے، لیکن ظلم کے بدلے ظلم کے نتیجے میں نہیں چھلکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صبر کا دور تھا وہ مکی دور تھا۔ ویسے تو اس تمام زندگی صبر پر آپ قائم رہے، لیکن مکی دور میں صبر کو ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت
حضرت خباب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن پر بہت ہی مظالم ہوتے تھے اور بہت تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے خانہ کعبہ کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو دکھوں کی حد ہو گئی ہے، پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، اور اس طرح نوچا گیا کہ ہڈی تک گوشت ان کے الگ کر دیے گئے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے مسلک سے انحراف نہیں کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے سروں کو آروں سے اس طرح چیرا گیا کہ وہ سر دو نیم ہو گئے، لیکن ان کی زبان سے بے صبری کا کلمہ نہیں نکلا اور انہوں نے اپنے دین سے انحراف نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر فرمایا کہ لازماً میرا خدا اپنے اس کام کو پورا کرے گا جو اس نے میرے سپرد فرمایا، لازماً اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے گا۔ یہاں تک کہ عرب کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اسلام اس طرح پھیل جائے گا کہ ایک شخص، ایک مسافر نہتہ اور کمزور، وہ سفر کرے گا اور اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ بس میں بھی جماعت کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اصدق الصادقین تھے، آپ کے منہ کے نکلے ہوئے قول، آپ کے منہ کی نکلی ہوئی باتیں لازماً اٹل ہیں اور لازماً پوری ہوں گی۔ اس صبر کے رستے کو آپ پکڑے رکھیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا، اور لازماً وہ انقلاب آئے گا، وہ ہم نے نہیں کرنا، وہ خدا لے کے آئے گا جس انقلاب کے لیے جماعت احمدیہ کو پیدا کیا گیا۔ ایسے ملک جہاں آپ صبر کے نمونے دکھائیں گے، وہاں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک احمدیت پھیل جائے گی، اور اگر ساری دنیا کے احمدی صبر دکھائیں گے تو تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ احمدیت سے بھر دے گا، یہاں تک کہ اس جماعت پر سورج غروب نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو دینا چاہتے ہیں، اور یہی وہ مضمون ہے جو راتوں کو دن بنانے والا مضمون سورہ عصر میں بیان ہوا ہے۔ مجھے بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے، لوگ بڑی بے صبری سے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب تو ہمارے مردے اکھاڑ کر پھینکے جانے لگے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک مردہ کیا، تمام احمدیوں کی لاشیں بھی اکھاڑ کر باہر پھینک دی جائیں، تب بھی وہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور ہرگز نہیں ہٹیں گے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے آگے آگے بڑھتے چلے جائیں، تب بھی وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم مظلوم بن کر زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور مظلوم بن کر ہی زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پر ظلم کا داغ کبھی نہیں لگ سکے گا۔ یہ آپ کریں اور توکل کریں اور دعا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل آپ پر کس طرح نازل ہوتے ہیں۔ یہی ہماری تقدیر ہے، اسی تقدیر کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اسی طرح ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے۔ صبر اور نصیحت، یہ دو ہتھیار ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صبر اور نصیحت کے طریق پر قائم رکھے، ہمارا ممد و مددگار ہو، ہمارے حق میں وہ ساری خوشخبریاں پوری فرمائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے والوں کو دی ہیں، اور وہ تمام خوشخبریاں پوری فرمائے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ تھی۔ حقیقت ہے کہ آج ہم وہ روحیں ہیں جن کے ذریعے انقلاب برپا ہوگا دنیا میں، ہم وہ انقلابی ہیں جن کے ذریعے دنیا کی تقدیر بدلی جائے گی۔ ہم نے دکھوں کو راحتوں میں تبدیل کرنا ہے، ہم نے راتوں کو دنوں میں بدلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر